کیا رکھی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی ہوں یا دوسری، اس حوالے سے؟ یا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے جی. پلاسٹک کی تو ٹوپیاں جو ہیں وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بندے کو جوکر بنانے کے لیے. اب اتنی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اب لوگوں نے مسجد میں اچھی والی ٹوپیاں رکھنی شروع کر دی ہیں، وہ تبلیغی جماعت والی سخت والی وائٹ. یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد کوئی ایک دو بیچ میں سے چوری بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ والی ٹوپیاں اگر مسجد میں رکھی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انڈونیشیا ملیشیا کے اندر تو ایون انہوں نے مسجد میں تہمد رکھی ہوئی ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں تہمد باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. عورتوں والی سائڈ پہ بھی انہوں نے تہمدیں رکھی ہوئی ہیں، اسکرٹس میں عورتیں آ رہی ہیں تہمد باندھ کے نماز پڑھتی ہیں، پورا پورا برقع رکھا ہوا ہے پہننے کے لیے. تو اس طرح لوگوں کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کسی نے تو اس میں مطلب اچھی بات ہے. یہ بدعت میں تو نہیں آئیں گی چیزیں؟ یہ نہیں بدعت نہیں آئیں گی. کیوں بدعت آئیں گی؟ یہ فیسیلیٹیٹ آپ نے کیا نا. وہ تو مسجد میں اگر کسی نے واش روم کے لیے چپلیں لادہ رکھ دی ہیں تو آپ کہہ جی قرآن حدیث سے ثبوت دیں کہ اپنی چپلیں بندہ جو ہے وہ گھر سے لے کے آئے کہ یہ عملی استعمال کرے. فیسیلیٹیٹ کیا نا. ریسنٹلی ایک کلپ بڑا چڑھا ہوا ہے نا کہ ایک بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ان کا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ٹوپی اگر آپ نے اس قسم کی پہننی ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ بغیر پڑھے نماز پڑھ لیں. نہیں وہ تو میں نے بتایا کہ احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو وہ ننگے سر پڑھے. تو انہوں نے اس سے بڑی بات کی ہے. لیکن یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو سنت کی ترغیب دلانی چاہیے بجائے کہ ٹوپی دے اندر ہی پوری مصیبت ڈال دی ہے. ٹوپی نہ پہننے والے جو ہیں وہ ٹوپی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ٹوپی پہننے والے جو ہیں لوگوں کو زبردستی پڑھانے پہ تلے ہوئے ہیں. دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں. میں تو اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں اس مسئلے میں. سخت رویہ ان کا. ٹوپی کی ترغیب دلانی چاہیے، سنت سے نفرت نہیں دلانی چاہیے. تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے پر جانا اور مساجد وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ جو درس نظامی کے کورس بھی ہیں کوئی بدعت تو نہیں ہے نا. سارے مکاتب فکر نے کورسز بنائے ہوئے ہیں کہ جی 8 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا. اب کیونکہ جی صحابہ کرام نے تو نہیں کیا، واقعی نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر بدعت کے فتوے تو نہیں لگائیں گے. کوئی نہ کوئی تو مینیجریل ایشوز کے لیے کرنا ہی پڑے گا نا. تو چلہ لگاتے ہیں وہ یا 3 دن یا 4 مہینے لگاتے ہیں، 7 مہینے بھی ہیں، سال بھی ہیں. ہمیں اختلاف ان کی تعلیمات کے ساتھ ہے کہ اس میں قرآن و سنت سکھائیں بجائے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے. اس سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. کام تو بہت نیکی کا کر رہے ہیں وہ، قربانی کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں. جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں، لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے. حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے. حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے، بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مر گیا یا رمضان. خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا، شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ. آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو، اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی. تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان، سب کچھ ہے. وہ تو مسئلہ ہی کچھ اور نکل آیا، وہ تو عذاب میں تھا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں. لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے. میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قرض ادا کرو اس کا. حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے. نہیں، چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا. تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے. یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے. دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی. ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے. سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یہ نبی علیہ السلام کے ننہال کے خاندان سے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ان کا نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نہ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے. اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا. بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے.
بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ اصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، کوئی شک نہیں۔ اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کہ میں ہے حضور دا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادو تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا، اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا، تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے، نسبت نہیں کام آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔